آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور یقیناً یہ بے پناہ سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے، سیاسی میچورٹی کا ثبوت ہے اور سیاسی بالغ نظری کا ثبوت ہے کہ پچھلے 15 روز میں ہم تیسری مرتبہ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ یقیناً بہت ہی ایک خوشی کی بات ہے کہ 16 دسمبر کو یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہوا اور 17 دسمبر کو پوری قومی قیادت پشاور کے اندر موجود تھی. وہاں نہ صرف اس واقعے کے اوپر افسوس کے اظہار کرنے کے لیے بلکہ ایک قومی لائحہ عمل بنانے کے لیے، اور سب نے ایک آواز میں کہا کہ اب میرے خیال ہے کہ مزید برداشت ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور اس پہ پھر سب نے عمل کیا. طے ہوا کہ 17 دسمبر کی اے پی سی کے اندر کے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنے جس میں ہر پارٹی کا ایک ممبر ہو، اور پھر ایکسپرٹس سے مل کے مشاورت کے بعد یہ کمیٹی جو ہے یہ پھر اپنی سفارشات مرتب کرے. اور بالکل 7 دنوں کے اندر یہ کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کی اور 24 تاریخ کو یہاں اسلام آباد میں جو ہے وہ اجلاس ہوا دوبارہ، اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ اے پی سی ساری یہاں پہ موجود تھی. 11 گھنٹے کا اجلاس ہوا اور 11 گھنٹے کے اجلاس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سامنے آیا اور جس کو سب نے انڈورس کیا. اور اس کے بعد پھر وہ جو 20 نکاتی جو پروگرام تھا جو سب نے مل کے بنایا، سب پارٹیوں نے، اس کا پھر ڈکلریشن یہاں پہ ایشو ہوا. اور اس میں اس کوشش میں، اس کاوش میں جس نے بھی ہاتھ بٹایا، میں ان سب کا بڑا مشکور، بڑا ممنون ہوں. اور پھر یہاں پر سب پارٹیوں نے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اپنی ایگریمنٹ کا اظہار کیا. جو قائدین یہاں پہ موجود نہیں تھے اس دن، ان قائدین کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر رابطے کر کے جو ہے وہ ان سے کنسنٹ لی گئی اور پھر یہاں آ کے بتایا گیا کہ ہم بالکل آئینی ترمیم کے لیے بھی اور آرمی ایکٹ کو جو ہے وہ اس کی ترمیم کے لیے بھی ہم بالکل تیار ہیں. اور اس پہ سب کا اتفاق ہوا اور پھر یہاں سے 11 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو اس 24 دسمبر کا جو یہاں پہ جو ماحول تھا وہ یقیناً دیدنی تھا، اور میرا دل بہت خوش ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ یہ فیصلہ کر رہی ہے اپنے مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہاں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، یہاں پر ایسے وہ فتنہ جو پیدا کرنے والے جو ہے وہ فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام یقیناً بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اس ملک کے اندر. اللہ کرتا کہ اس کا آغاز ہی کبھی نہ ہوتا، لیکن آغاز اگر ہوا، اس کی بنیاد اگر پڑ گئی تو اس اب فتنے کو یقیناً ختم کرنے کا دن اگر پہلے نہ ہو سکا تو آج ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اب 24 دسمبر کے بعد جب یہاں پہ طے ہو گیا ہے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ اب آئینی جو ترمیم اور پھر اس پہ جو لاء کے اندر جو ترمیم ہے اس کو اب فائنل شیپ دینے کے لیے اپنا کام کریں گے. سب کمیٹی اس کو آپ کہہ لیں. تو انہوں نے آپس میں تبادلہ خیال کیا، کافی اس کے اندر وقت خرچ کیا، اور انہوں نے، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا اس کے لیے وقت نکالا. اور پھر جو مسودہ ایک تیار ہے اس پہ یقیناً جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ اب کوئی کسی قسم کی ایمبیگوٹی اب نہیں ہونی چاہیے.
اور یہ 2 سال کے لیے ہم نے اس کام کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کی مدت 2 سال ہوگی، اور اس کے رزلٹس جب سامنے آئیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کہ آپ خوش ہوں گے بلکہ پوری قوم جو ہے سکھ کا سانس لے گی۔ تو اس کے سن سیٹ کلاس 2 سال کی ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ یقیناً پوری قوم کی نگاہیں اس وقت اس اجلاس پر مرکوز ہیں، اور لوگ اب ایکشن پلان کو ایکشن میں ڈھلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ جو مسودہ تیار ہو چکا ہے وہ آپ سب کے سامنے اب آ جانا چاہیے، اور ہم نے اس پہ اب پچھلے 14-15 دن کافی بحث مباحثہ کیا ہے، کافی تبادلہ خیال کیا، کافی مشاورت ہوئی ہے لیڈرشپ لیول پہ بھی، اور پھر نیچے ایکسپرٹس لیول پہ بھی، یا پارٹی کے جو پارلیمنٹری کمیٹی کی سطح پر بھی، اور پھر لائرز کی بھی آپس میں جو لا نوئنگ ممبرز ہیں ہمارے قیادت کے اندر۔ تو اب میرا خیال ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ اب اس پہ آج جو ہے نا وہ حتمی فیصلہ اب ہو جائے، تاکہ اس بل کو اب پارلیمنٹ میں لے چلیں، اور پھر وہاں میرا خیال ہے کہ بحث کی پھر ہم جو ہے نہ کوئی اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ وہاں پہ بحث ہونی چاہیے۔ جب یہی 15 دن ہم نے آپس میں بحث کر لی تو میرا خیال ہے کہ یہ یقیناً اس کے بعد اب مزید گنجائش نہیں رہتی بحث کی۔ یہاں جو ہے وہ میں ان سے کہا تھا کہ آپ کی اس کی کاپیاں بنا لیں، ان کے پاس 50-60 کاپیاں ابھی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں سب کو، اور وہ آپ لے لیں، دیکھ لیں، اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے پہ آج ہم فیصلہ کر لیں۔ اب ہم نے اس کے بعد بھی جو آپ نے ایکشن پلان جو دیا تھا ہمیں، وہ ایکشن پلان کے اوپر ہم نے میٹنگز کی ہیں۔ میں جو ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف حکومت نے جو ہے وہ اس کے اوپر میراتھن سیشنز کیے ہیں کہ کس طرح سے اب اس ایجنڈے کو، اس ایکشن پلان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی قیادت میں فوج GHQ میں بھی اس سلسلے میں بہت میراتھن سیشنز کیے ہیں انہوں نے بھی اپنا اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت برین سٹارمنگ کی ہے، اور پھر کل ہماری آپس میں پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی یہاں پہ۔ اس سے پہلے بھی ہماری کچھ 6 گھنٹے کی ملاقات چند روز پہلے ہوئی تھی، کل بھی ہوئی ہے، اور پھر ہم اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس سارے عمل کو اب کس طرح سے شروع کرنا ہے اور انجام تک پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے اب کمر باندھ لی ہے ہم سب نے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب اس ملک کو اس گند سے صاف کرنا چاہیے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ اس میں اب کسی قسم کی گنجائش چھوڑ دینی چاہیے۔ مجھے بڑا اچھا لگے گا وہ دن جلدی آئے پاکستان کی تاریخ میں، جب جن لوگوں کو آج جن کی سروں پہ خطرہ منڈلاتا ہے، جن کو بڑے یہاں پہ تھریٹس ہیں، اور کسی کو کسی تنظیم کی طرف سے ہے، کسی کو کسی تنظیم کی طرف سے ہے، وہ دن آئے پاکستان کی تاریخ میں اب جلد کہ ان لوگوں کو نہ اپنے گھروں میں تھریٹ محسوس ہو، نہ راہ چلتے ہوئے کسی طرح سے تھریٹ محسوس ہو، اور نہ ہی کوئی ایسے عناصر اس ملک میں باقی رہ جائیں جو تھریٹن کریں ہم میں سے کسی کو بھی یا عام پبلک کو۔ تو دوسرے ملکوں نے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لاز بھی بنائے، اس پہ سختی سے عمل بھی کیا، اور انہوں نے اپنے ڈیزائرڈ رزلٹس جو ہے وہ حاصل کیے۔ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ ہماری تاریخ میں یہی دن لکھا ہوا تھا جب ہم نے اس کام کا آغاز کرنا ہے، تو آج جب کہ آغاز کیا جا رہا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم سب کو متفق اور متحد ہونا پڑے گا۔ تو یہ ہے، میں ڈسٹریبیوٹ میں بھی کروا رہا ہوں، اس کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور سینٹ کا تو پہلے سے اجلاس چل رہا ہے، تو اس کو میرا خیال ہے کہ آج بسم اللہ کر کے اس کو نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ ٹیبل کیا جانا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے اس بل کو پاس کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے اندر جب کنسنسس ہمارے لیول پہ ڈیولپ ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ مزید کنسنسس ڈیولپ کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔